اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انفروا، نکلو، سارے کے سارے۔ یہ نفیر عام تھا اور یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کا، تقریباً سمجھ لیں کہ یہ آخری امتحان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے ساتھ، یہ کہ یہ شرف حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے درجات کو بلند کریں اور اپنے ایمان کو جانچیں، اور منافقین اور باقی جو سارے گروہ ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں انفرو، نکلو، سب کے سب نکلو، ہر حال میں نکلو، خفافم و ثقیلا، خفافم خفیف ہو، تم ہلکے ہو، و ثقالن یا بھاری ہو یا بوجھل ہو۔ یعنی یہ خفیفم و ثقالن اتنا ذو معنی لفظ ہے کہ اس پہ جتنی بھی انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پہ بات کرے، یہ کم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں تم نے نکلنا ہے ایمان والو، اگر نہیں نکلو گے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں رہے گا۔ جب نکلنے کا حکم ہو گیا تو پھر نکلنا ہے ہر حال میں، خوشی سے نکلو یا غم سے نکلو، یعنی پریشانی میں نکلو یا خوشی خوشی نکلو، مجبوراً نکلو یا خوشی سے نکلو، خوشحالی میں ہو تب بھی نکلو، تنگ دستی میں ہو تب بھی نکلو، اور اگر ساز و سامان زیادہ ہے، بوجھل ہو تب بھی نکلو، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، جنگی ساز و سامان کی بات ہو رہی ہے، کھانے پینے کا، راستے کا سامان ہے، اتنا لمبا سفر درپیش ہے، کتنا وقت لگے گا، کیا ہوگا، سب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اگر ساز و سامان زیادہ ہے تب بھی نکلنا ہے، اگر کم ہے تب بھی نکلنا ہے، اگر بے سر و سامان ہو تب بھی نکلنا ہے، اگر حالات موافق ہیں نکلنے کے تب بھی نکلنا ہے، اور اگر حالات ناموافق ہیں تب بھی نکلنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے، اگر بیمار ہیں تب بھی نکلنا ہے، اور اگر صحت مند ہیں تب بھی نکلنا ہے، خوشی غمی کوئی بھی صورتحال درپیش ہے، صحت ہے یا بیماری ہے، نکلنا ہے، جوان ہو تب بھی نکلنا ہے، بوڑھے ہو تب بھی نکلنا ہے۔ جوانوں کے لیے نکلنا آسان ہے نا، خفافاً، اور بوڑھوں کے لیے مشکل ہے، ثقالاً۔ اللہ فرماتے ہیں جوان ہو یا بوڑھے ہو، ہر حال میں نکلنا ہے، سست ہو یا چست ہو، کسی وجہ سے سستی طاری ہے یا چستی آتی ہے، خوشی خوشی سی ہے، ہر حال میں نکلنا ہے۔ اگر پیدل ہو تو پیدل نکلو، اگر سواری ہے تو سواری کے ساتھ نکلو، کوئی عذر نہیں اللہ نے چھوڑا کہ جس کی وجہ سے، سوائے اس کے وہ جو معذور ہیں، چلنے سے پھرنے سے، ان ساری چیزوں سے قاصر ہیں، سوائے ان کے، اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب نکلنا ہے، خفافا و ثقیلاً، کسی بھی حال میں ہیں، کسی بھی سوچ میں ہیں، کسی بھی مسئلے میں ہیں، یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر حال میں نکلنا ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راہ میں قربانی دینی ہے، اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اپنے مال کا بھی اور جان کا بھی، یعنی مال بھی اپنا پیش کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، اور وہ جان بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑو جو اللہ نے تمہیں، جان اور مال کے ساتھ، کوئی بھی اسباب ہو، گھروں میں تھوڑا سامان رکھتے ہو یا زیادہ سامان رکھتے ہو، جیسی بھی جان کی جو بھی حالت ہے، سب کے سب رب کے حضور پیش کر دو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر ساتھ نصیب ہونا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آخری بار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہ نکلو فی سبیل اللہ، ذالکم خیر لکم، یہ سب سے بہترین نیکی ہے، اس وقت یہ فرض عین ہے، یہ سب سے بہترین نیکی ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعملون، اگر تمہیں علم ہو جائے، اس بات کا پتہ چل جائے، مستقبل کا تو کسی کو نہیں پتہ کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر نہیں ہوگی،
اور یہ آخری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہ شرف حاصل کر رہے ہیں ایمان والے۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو تو کبھی بھی نہ سوچو، یہ وہ منافق لوگ ہوں گے جو نہ نکلنا چاہیں گے، اور جو نکل رہے ہیں ان کے حوصلوں کو پست کریں گے۔ یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے سچے ہوتے ہیں۔ ان کن تم تعلمون، اگر تمہیں یہ پتہ ہو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا کیا انسان کی عظمت، شان اور بلندی اور اس کو کامیابیاں عطا کرنے والے ہیں ایمان والوں کو، تو تم ضرور نکلو۔ لو کانا ارزن، اب اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے بعد کچھ منافقوں کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ لو کانا ارزن، اور اگر ہوتا یہ ارزن، سامان، مال غنیمت، مال، اسباب، آسان، قریباً آسان ہوتا، نزدیک ہوتا، اتنا دور نہ ہوتا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلا غزوہ ہے جس میں بتا دیا تھا کہ کن لوگوں کے ساتھ غزوہ درپیش ہے اور کتنا دور جانا ہے اور کیا نتیجہ نکلے گا۔ غیر عربوں کے ساتھ پہلی دفعہ لڑائی ہو رہی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ قریب کا سفر ہوتا، نزدیک ہوتا، کوئی اس میں تکلیف نہ ہوتی اور ساز و سامان جو ہے یہ آسانی سے میسر ہوتا، مال غنیمت میسر ہوتا، وہ قریباً سفر، اور سفر بھی تھوڑا ہوتا، نزدیک کا ہوتا، قاصدن، آسان اور ہلکا کام ہوتا، لتبعوکا، تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ اگر آسانی ہوتی، مال ملنے والا ہوتا، تو یہ منافق جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوئے، ان کے دل کے اندر کلمہ نہیں ہے، ان کے عمل سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی، عمل سے ایمان کو ثابت نہیں کر رہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ضرور چلتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتباع کرتے۔ ولیکن، اور لیکن، بعدت علیہم، بہت دور لگی ان کو مسافت، کیونکہ ایمان کمزور ہے نا۔ جن کا ایمان تھا انہیں تو وہ دور نہیں لگی، کیونکہ ان کی جان بھی اللہ کے لیے، مال بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن ان کو بہت دور لگی، شقہ، اور مشقت بھی بڑی لگی، جانا بھی، آنا بھی، گرمی بھی، قحط بھی، فصلیں بھی تیار، گھر والے موجود، ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈے پانی، سب کو چھوڑ کے جانا، ان کو یہ بہت بڑی مشقت لگی۔ سَيَحْلَفُونَ بِاللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو ضرور آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے اللہ کی۔ لَوِ اسْتَطَعْتَنَا، اگر ہمیں استطاعت ہوتی، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی، ہم رکھتے، اگر ہمارے حالات موافق ہوتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم بھی ضرور اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ نکلتے، ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ نکلتے اگر ہم اس قابل ہوتے، لیکن ہماری تو بڑی مجبوریاں ہیں، بڑے دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں بہت پھنسے ہوئے ہیں، ہم نہیں نکل سکتے۔ یہ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ اگر ہم نکلنے کے قابل ہوتے تو ہم ضرور نکلتے، ضرور جاتے آپ کے ساتھ۔ یہلکون انفسہم، اللہ کہتے ہیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، صرف اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ پیچھے رہ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ سب سے بڑی ہلاکت اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑی انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ ان لوگوں کو تو سمجھ تھی منافقین کے علاوہ، لیکن آج بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے ہم کس طریقے سے اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طریقے سے پامال کرتے ہیں، کس طریقے سے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یُہْلِکُونَ أَنفُسَکُم، یہ نہ جا کر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا نقصان کر رہے ہیں، اب عذر پیش کر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، دین سے، ایمان سے یہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، اور جھوٹا ہوتا ہی منافق ہے۔ ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کے سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں
इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक कोई शक वाली बात ही नहीं कि मुनाफिक लाजमन झूठे हैं। इसलिए इस आयत से भी हमें पता चलता है कि ये सारे हीले बहाने ईमान वालों के नहीं हैं। उनके अंदर सुस्ती और तरद्दुद का जो पीछे जिक्र है, अल्लाह ने उसको भी बयान फरमा दिया ताकि उनके अंदर से वो भी निकल जाए और वो उन बुलंद दर्जात को पहुँचे और अल्लाह के यहाँ एक कामयाब इंसान की हैसियत से अल्लाह के हुजूर पेश हों। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये झूठे लोग हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।